ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے۔ اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لوگوں لاکھ بدلے کا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تمام تر تعریفات کی بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ خالق مالک رازق کے لیے ہیں۔ بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اس کائنات کو اس انجام تک لے جانے والا بھی وہی ہے۔ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا، آپ کا میرا ایمان ہے کہ اللہ اس وقت بھی موجود تھا۔ پہلے میرا خیال ہے جلسے کی ترتیب نہ ٹھیک کر لیں، کافی سارے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، بچے تو آگے آ جائیں نا کرسیاں چھوڑ کے، بزرگ کرسیاں لے کے آگے آ جائیں، جلسہ تو پہلو بنا لئیے، کرما لے ہو اسی 4-5 گھنٹے دا سفر کر کے لاہوروں آئے تو تسی رسے بیٹھے ہو، نیڑے نیڑے ہو جو، شاباش۔ بزرگ بھی بیٹھنے کرسیوں پہ، اللہ آپ کی بزرگیاں سلامت رکھے، کرسیاں آگے لے آئیں، پہلے جلسہ تے بنے نا۔ ماشاءاللہ اتنی محنت کی ہے ہمارے پیاروں نے، دوستوں نے، قرائے کرام نے، اساتذہ کرام نے، اور اتنے فاصلے پہ بیٹھنا بات نہیں بنتی، قریب قریب آ جائیں، سارے آ جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جتنی گھڑیاں بیٹھے ہیں اللہ آپ کا میرا بیٹھنا قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ اس وقت بھی موجود تھا۔ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، اس کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، میرا اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔
ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، سید کائنات، سید انسانیات، سید اسلامیات، سید اخلاقیات، سید الکل، سید البشر، سید الاولین والآخرین، سید المسلمین، سید المؤمنین، سید المجاہدین، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اور میں جس مجلس میں موجود ہیں یہ اللہ کے قرآن کی مجلس ہے، اور یہ ایسی مجلس ہے کہ جس مجلس کے لیے اس کائنات کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کو اس کائنات کی ہر مخلوق سننا پسند کرتی ہے۔ حضرات، جب بندہ قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس دنیا کی دھرتی پہ چلنے والے انسان اور جانور، اور فرمایا جنگلوں میں رہنے والے درندے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، زمین کی تہوں میں رہنے والے چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے، حتی الحوت فی جوف الماء، حتیٰ کہ پانی کی تہوں میں زندگی بسر کرنے والے مچھلیاں، اور آسمان کے نورانی فرشتے، فرمایا یہ سارے کے سارے اس قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بخشش اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ حضرات، یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جسے آپ اور میں ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر مخلوق سننا پسند کرتی ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، مشہور واقعہ ہے، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں رات کی تاریکیوں میں۔ اللہ اکبر! اللہ آپ کو بھی مجھے قرآن کی لذت نصیب فرمائے۔ قرآن کی تلاوت بڑے لوگ کرتے ہیں، اللہ سے مانگا کرو اللہ مجھے قرآن کی لذت نصیب فرما، قرآن ایسے پڑھوں کہ بند کرنے کو دل نہ کرے، قرآن ایسے پڑھوں کہ پڑھتے پڑھتے راتیں گزر جائیں، اور قرآن ایسے پڑھوں کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کا واقعہ کسی نے لکھا ہے، پتہ چلا ان کا ایک شاگرد ہے اور روزانہ رات کو ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ استاد جی کو پتہ چلا، استادوں کو اللہ سلامت رکھے، استاد ہی ہوتا ہے، بلایا، کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا استاد جی قرآن پڑھتا ہوں ہر روز۔ یہ جو حفاظ ہے نا، یہ ایک رات میں تو پڑھ سکتے ہیں، 15 منٹ میں ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے، اور میں نے خود اللہ کی توفیق سے 6.5 گھنٹے میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، پورا قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ ایک مسئلہ بھی ہے اپنی جگہ پہ، اس میں اگر کسی کو کوئی خلش رہ جائے تو میں اس پہ جواب دینے کا پابند ہوں اللہ کی توفیق سے۔ جس کو ترجمہ آتا ہے، جس کو تفسیر آتی ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، سمجھنا ہی ہے نا۔ خیر، استاد نے کہا بیٹا اچھی بات ہے، لیکن آج کی رات تو نے قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے تو پڑھ رہا ہے میں سن رہا ہوں۔ اچھا استاد جی، قرآن پاک لے کے بیٹھا نا، یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھا تو سوچنے لگا استاد جی ہیں، زبر زیر کا خیال کرنا چاہیے، شد مد دیکھنی چاہیے، وہ سارے کے سارے حروف حلقی اور کلکلا وہ تجوید میں ہم پڑھتے ہوتے تھے، وہ ساروں کا نا خیال کر کے تو اگلے دن استاد جی کی خدمت میں آیا، بیٹا کیا بنا؟ کہتا استاد جی 10 سپارے ہی پڑھے گئے۔ جب بھی پڑھتا تھا آپ کا خیال آتا تھا، سوچتا تھا کہ استاد جی کے سامنے تو
آرام آرام سے ٹھہر کے توجہ سے حروف مخارج سب کچھ کرنا چاہیے. اچھا چلو بیٹا آج پھر قرآن پاک پڑھنا اور سوچنا کہ میں آج قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں. بچہ قرآن پڑھنے بیٹھا, اگلے دن آ کے بتاتا ہے استاد جی ادھر قرآن پڑھتا تھا, ادھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آتا تھا, ان کا ادب, ان کا مقام, ان کی شان, ان کا احترام, ان کی عزت اور ان کی مجلس کا خیال آتا تو بنا بنا کے پڑھتا رہا. بیٹا جی نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے لگا استاد جی ساری رات میں نا ایک ہی سپارہ پڑھا ہے. اللہ اکبر. استاد کہتا ہے اچھا بیٹا آج کی رات پھر قرآن پڑھنا اور سوچنا کہ رب سن رہا ہے. کون سن رہا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے آواز نہیں پوری, میری کلے بندے دی آواز تھوڑے نال زیادہ ہے. کون سن رہا ہے؟ اللہ کو سنا رہا ہوں. اور یہ بڑا عجیب تصور ہوتا ہے. سننے والوں کبھی یہ تصور قائم کرو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میرا رب سن رہا ہے. آج سے کچھ سال پہلے رمضان کی 23ویں رات میں لاہور کے شاد باغ کے علاقے میں ایک جگہ پہ درس دیا. جو حافظ قرآن قاری قرآن وہاں تراویح سنا رہے تھے نا, اس رات انہوں نے قیام اللیل بھی کروایا تھا. وہ میرے پاس آ کے اس بچے نے میرے سے بڑا عجیب سوال کیا. خوبصورت آواز والا ہے اور لوگوں میں کہتا ہوں قرآن تو پہلے ہی بڑا خوبصورت ہے. اگر پڑھنے والا دل سے پڑھے, سننے والا کانوں سے نہیں دل سے سنے. اللہ کی قسم قرآن کی رونق میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ قرآن کو آپ کی میری زندگیوں کی رونق بنا دے. اللہ قرآن کو آپ کی میری اولادوں کی زینت بنا دے. اللہ قرآن کو آپ کے میرے سینوں کا سرور بنا دے. اللہ قرآن کو آپ کا میرا ساتھ بنا دے. میرے پاس آیا کہنے لگا استاد جی قرآن پڑھتا ہوں, آواز بھی اچھی ہے, لوگ بھی بہت راضی ہوتے ہیں, قیام اللیل بھی کرواتا ہوں, ایک رات میں 4 مسجدوں میں جاتا ہوں, لیکن سچی بات ہے کہ قرآن پڑھنے کی لذت نہیں آتی. یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا اللہ سے قرآن کی لذت مانگا کرو, کہتے ہیں لذت نہیں آتی. میں نے کہا بیٹا یہ آج یہاں جو حفاظ کرام ہے نا, مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے ماں باپ بھی, اور سب سے بڑھ کر ان کے استاد بھی, ان کے اساتذہ بھی. انعامات آپ نے میرے سے پہلے تقسیم کر لیے. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے استاد محترم کو بھی انعام دیا ہے کہ نہیں دیا. دیا بلا سچ بولیا جی, استاد نے انعام نہیں دیتا. کرما لے تھوڑے تو قربان ہی جاواں, بھابی ہو نا. یہ پورے پاکستان میں عادت ہے, بدلیے خدا کے واسطے. حفاظ کرام کا انعام بہت بڑا ہے. وہ 12 حفاظ کرام کو انعامات دیے, اور جس نے 1 سال میں 12 حافظ تیار کیے اس کا انعام کدھر ہے؟ کبھی سوچے؟ میں اکثر قرآن پاک کی تکمیل کی تقریبات میں جا کے یہ گزارش کرتا ہوں, اگلے سال اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کی اولادوں کو بھی سلامت رکھے, اس مرکز کو بھی سلامت رکھے, اور ان اساتذہ کو بھی سلامت رکھے. میری گزارش یہ ہے, مجھے بلانا یا نہ بلانا, لیکن سب سے بڑا انعام استاد محترم کا رکھنا. کہ جی مجھے ایمانداری سے بتائیے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سب سے بڑا ان کا حق ہے. سارے مل کر ان کا انعام بھی دینا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اس مرکز سے میرا ایک بڑا عجیب تعلق ہے, آپ میں سے شاید 1-2 بندے جانتے ہیں, اور یہ بھی قرآن کی برکت ہے. میرے والد محترم کے والد, میرے دادا جب فوت ہوئے تو میرے والد محترم کی عمر صرف 4 یا 5 سال تھی. بچپن میں فوت ہو گئے. میرے والد محترم کو پھر ان کے ماموں نے پڑھایا. 2 ان کے ماموں تھے, ایک کا نام تھا عبد الرحیم اشرف اور دوسرے کا نام تھا محمد داؤد ارشد, جن کے نام کی مسجد ہے. اس شہر میں 3 مسجدیں میرے دادا نے بنائی ہیں. محمد داؤد ارشد رحمت اللہ علیہ, یہ میرے والد محترم کی سگے ماموں تھے. میرے والد محترم کو قرآن تعلیم انہوں نے دلوائی, مدرسوں میں انہوں نے بھیجا. وہ اللہ کا قرآن پڑھ گئے,
انہوں نے ہمارے لیے بھی قرآن کا انتخاب کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1994 میں نے میٹرک کیا. میں نے ابا سے کہا ابا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب میں نے قرآن اب میں نے آگے نہیں پڑھنا, اب میں جا کے کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوں, کوئی پیسے شیسے کماتا ہوں, خود بھی پڑھتا ہوں, باقی چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پڑھاتا ہوں. اور میں نے جاب بھی تلاش کر لی 4,500 کی, اس زمانے میں, آج کے زمانے کا 45,000 لگا لیں, تلاش کر لی. میں نے ابا سے کہا, میں نے ابا اب میں کام کرنا چاہتا ہوں. میرے والد محترم نے ایک جملہ بولا تھا, کہنے لگے 4.5 لاکھ بھی لا کے دے گا نہیں لینا, مجھے قرآن حفظ کر کے دے. اللہ کی قسم میں نے سمجھا میرا والد مولوی کا مولوی رہا, اس کو دنیا کا کیا پتا, کمائی کا کیا پتا, یہ تو مولوی ہے, اس نے مولویوں والی بات. میں نے کہا ابا پورے خاندان میں کتنے حافظ ہیں؟ کہنے لگے بیٹا ماشاءاللہ 150-200 حافظ ہیں ہمارے پورے خاندان میں. اس وقت کی بات, اب تو اور بھی زیادہ ہے الحمدللہ. تو میں نے کہا باؤ نہ 150 نے کیڑا کمال کر لیا جڑا میں کر لینا, تے مینوں کام کر لیندے ہو, تسی بڈھے پے ہو, دوائی دے پیسے نہیں ہوندے تے تسی کام کراندے ہو. میرے والد صاحب نے ضد کر لی, میں لڑ پڑا ان سے, مطلب ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا, اور جاتے ہوئے جملہ بولا ہوں میں تانوں قرآن حفظ ہی کر کے داں گا. پتہ نہیں میرے والد نے کیڑے, وہ بتا رہے تھے نا احمد حسن ساجد صاحب, باپ کی دعا بڑی پوری ہوتی ہے, پتہ نہیں کیڑے کلیجے نال میرے والد نے دعا کی تھی, میں 7.5 مہینے قرآن پاک حفظ کر لیا الحمدللہ. 7 ماہ اور 13 دن کے اندر الحمدللہ پورا قرآن پاک حفظ کیا. یہ جو مولانا داود ارشد ہے نا, جن کی یہ مسجد ہے, جن کا یہ مرکز ہے, یہ اللہ کی قسم کتنے سیانے لوگ تھے. میں نے اپنے والد محترم کی وفات کے بعد تقریباً 10,000 جلسے کر لیے ہیں. 17 سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے ہوئے. 10,000 جلسے تقریباً کیے, ہر جلسہ ان کا صدقہ جاری ہے. میں کبھی کبھی اپنے گاؤں فیروز وٹواں ضلع شیخوپورہ سے گزرتا ہوں نا, رات کا کوئی بھی پہرو بریک لگا کے باپ کے لیے دعا کر کے گزرتا ہوں. پھر میں سمجھتا ہوں, میں سمجھا سی میرا باپ کمل ہے, میرے باپ ورگا تے تاجری کوئی نہیں, انہاں تے سیانا بندہ ہی کوئی نہیں. کتنا زبردست ڈپو کھول کے گیا ہے. اس لیے احمد حسن ساجد صاحب بتا رہے تھے کوئی ایک بچہ حافظ بنا دو. میں پچھلے سال رمضان میں میاں چنو آیا تھا, اور میں نے آ کے وہ مدرسہ بھی دیکھا جہاں پہ بچے حفظ کر رہے تھے. میں نے وہ جو آپ کی لائنوں کے قریب مسجد موجود ہے جو مولانا داود ارشد نے بنائی, وہ بھی دیکھی. میں نے یہ مسجد بھی دیکھی. میں حیران ہو گیا, دوپہر کا ٹائم تھا, ہر مسجد میں 20-20, 30-30, 40-40 حفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کر رہے تھے. میں نے سمجھ آ گئی. میں اس وقت مولانا داود ارشد صاحب دے جڑے سسرالی رشتہ دار نے نا, انہوں نے اپنی اولاد تے نہیں ہے, ان کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کو جمع کر کے میں نے درخواست کی, دیکھو ان کو 50 سال کے قریب ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے, لیکن دیکھو ان کے نام کے بینک ابھی بھی جاری ہیں. لوگوں یہ انتظام کر کے جانا. پیسہ دولت یہ ضرورت ہے, دنیا کی ضرورت کی حد تک رکھنا, اس کو خواہش نہ بنانا. لیکن اگر کوئی دولت اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن دولت کے طور پہ دے کے جانا. اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی, اپنے گھروں میں قرآن کی رونق لگانا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے ایک عظیم صحابی ہیں. ان کے قبیلے کا نام تھا اشعر. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا راجپوت, بھٹی, خواجہ, شیخ, ان کے قبیلے کا نام تھا اشعر. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجلس میں بیٹھے بڑی عجیب بات کی. فرمانے لگے دن کے موقعوں پر, دن کے وقت میں, دن کی روشنی میں مجھے نہیں پتا چلتا کہ اشر قبیلے کے گھر کون کون سے ہیں, لیکن رات کی تاریکی میں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اشر قبیلے کے گھر کون کون سے. اب یہ بات بڑی حیران کن نہیں کہ دن کو پتا نہیں چلتا, رات کو پتا چل جاتا ہے. صحابہ کرام حیران ہو کے سوال کرتے, کائنات کے امام ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میں رات کو کبھی جب گلیوں میں نکلتا ہوں نا تو اشر قبیلے کے قرآن پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے, ایک خاص لہجہ ہے. جس گھر سے اس لہجے کی آواز آتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اشر قبیلے کا گھر ہے. لوگوں قرآن ان کے گھر کی پہچان بن گیا. آئیے نا ذرا پھر میاں چنو کی گلیوں میں جاتے ہیں. یہ جو آپ بیٹھے ہیں آپ کے گھروں کا دورہ کرتے ہیں, کبھی آپ کے گلیوں میں جائزہ لیتے ہیں کس کس قرآن سے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے. ساری رات قرآن کی مجلس سننے والوں کے گھر میں سے بھی قرآن کی آواز نہیں آتی. کتنے لوگ ایسے ہیں اس شہر میاں چنو کے جنہوں نے پچھلے رمضان سے لے کے آج تک قرآن ہی نہیں پڑھا, اور کتنے لوگ ایسے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب سے ایک واقعہ سن رہا تھا. مولانا یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالیٰ
ان کو صحت ایمان اور عزتوں برکتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ کہنے لگے کہ وہ ایک خطیب صاحب تھے، وہ کسی جگہ جلسہ کرنے گئے، یا کوئی عرب کا علاقہ تھا یا مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو ان لوگوں نے نا اچھے خاصے پیسے جو ہے نا وہ بھی سٹیج پہ رکھ دیے، ٹیبل پر، ساتھ قرآن پاک بھی رکھ دیا۔ اچھا، مولانا صاحب نے تقریر کے دوران نا آرام سے وہ پیسے پکڑ کے قرآن کے اندر رکھ دیے، اٹھ کے چلے گئے۔ اب انتظامیہ والوں نے سمجھا کہ مولوی صاحب پیسے چپ کر کے جیب چھپا کے لے گئے، گلاں گلاں بھی کیتیاں ہونیاں نے تے چگلی بھی کیتی ہونی مولوی صاحب کی۔ یہ تو ساڈا قومی کھیل ہے نا، جس کے پیچھے جمعہ پڑھو اس کی چگلی کرو، جس کے پیچھے نماز پڑھو اس کی چگلی کرو، جن کے پیچھے ساری رات تقریر سنو ان دی ایک گل کر کے ساری تقریر کا ستیہ ناش کر دیو۔ یہ تو ہمارا قومی شغل ہے۔ چگلیاں بھی کی ہوں گی، بدگمانیاں بھی کی ہوں گی، غصہ بھی کیا ہوگا، اگلے سال پھر بلایا، وہ پیسے بھی رکھے، قرآن پاک بھی رکھا۔ مولانا صاحب نے تقریر مکمل کر لی، اٹھتے وقت نہ وہ پیسے پکڑ کے انتظامیہ کو پکڑا دیے، کہنے لگے یہ پیسے یہاں پڑے ہوئے تھے، آپ نے پتہ نہیں کیوں رکھے ہیں، یہ آپ پکڑ لیں۔ اگوں نہ انتظامیہ لے بڑا سینہ چوڑا کر کے نا اج بھی لے جانے سن، پچھلے سال جو لے گئے سن۔ اچھا انہیں کہا وہ قرآن پاک کی تھی پچھلے سال رکھا سے؟ مولانا صاحب رونے لگ گئے۔ انہیں کہا شاید کوئی پیسے منگے گا مزید۔ یہ لوگ آپ کے آنسوؤں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھنا لوگوں کے سامنے رونا آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور رب کے سامنے رونا آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کاش کہ ایک آنسو ساری زندگی میں میرے رب کے لیے بہا دو۔ اور میں نے کہیں پڑھا سنا ہے مکھی کے سر جتنا آنسو بھی تیری آنکھ سے اس کے ڈر سے نکل گیا، فرمایا ساری دنیا کا پانی مل کے جس جہنم کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، تیرے ایک آنسو کے قطرے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کہ حالات کی قبروں پہ کتبے بھی پڑھا کر، یہ عجم مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کر، ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، آنسو کا ایک قطرہ تیرا مقدر بدل دے گا۔ مولانا صاحب رونے لگے، کہنے لگے شاید کچھ اور منگن لگے نے۔ مولانا صاحب نے کہا قرآن پاک پکڑ کے لاؤ۔ قرآن پاک سامنے کھولا، کہا یہ پڑھیں پچھلے سال والے پیسے۔ آپ روئے کیوں ہیں؟ مولانا صاحب روئے کیوں ہیں؟ کہنے لگا رویا ہے اس گل تو نہیں کہ وہ پیسے اندر رولا سی، رویا ہے اس گل تو کہ کرما لو سال ہو گیا تسی قرآن کھولے ہی نہیں۔ اس مجلس میں یا پھر اس کیمرے کی آنکھ سے سننے والے یا پردے میں بیٹھی کوئی ماں بہن ایسی ہوگی اس نے پچھلے رمضان سے لے کے آج تک قرآن ہی نہیں کھولا، مہینہ گزر جاتا ہے قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ اسکولوں کالجوں والے، میں کالج میں پڑھاتا ہوں لاہور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے پچھلے ہفتے میں سروے کیا، مختلف کلاسز میں نے 3 سوال کیے۔ میں نے کہا بیٹا 5 وقت کا نمازی کون ہے؟ یہ وہ بچے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اچھے نمبر لینے والے، اچھے گھرانوں کے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ٹینشن اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا 5 وقت کی نماز کتنے پڑھتے؟ 40 50 لوگوں کی کلاس میں 1 2 بچے، 1 2 بچے 5 وقت کی نماز۔ میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا قرآن پاک کتنے دنوں کی بات پڑھتے ہو؟ یقین جانیے چند لوگ ایسے نکلے جو کہتے ہیں کہ ہم روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا میں نے سوال کیا کبھی تہجد پڑھی؟ آپ یقین جانیے یہ آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ آپ کی اولاد کو قرآن پہ لگا کے جاؤ، نماز پہ لگا کے جاؤ، فکر کرو۔ بچوں نے مجھے بتایا کہ زندگی میں کبھی تہجد نہیں پڑھی، ساری رات امتحان کے لیے جاگتا ہے، دنیا کے لیے جاگتا ہے، شادی بیاہ کے لیے جاگتا ہے، تقریبات کے لیے جاگتا ہے، لیکن کبھی رب کے لیے بھی جاگے ہو؟ کیسے جاگے گا؟ نہ باپ جاگا، نہ ماں جاگی، نہ بڑا بھائی جاگا، نہ بہن جاگی، کیسے جاگے؟ اور لوگوں اگر کوئی دولت دے کے جانا چاہتے ہو اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی اور اللہ کے قرآن کی دولت دے کے جاؤ۔ پوری کہانی آپ کو لیے اس لیے سنائی ہے، جس مولانا داؤد ارشد رحمت اللہ علیہ نے میرے والد محترم کو پڑھایا، اسی والد محترم نے مجھے قرآن پڑھایا، اور آج 50 سال کے بعد اس مجلس میں بیٹھ کے جو میں ایک لفظ بول رہا ہوں یہ مولانا داؤد ارشد رحمت اللہ علیہ کا صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔
इससे बड़ी भी कोई दौलत है? कोई ऐसी दौलत जरूर इकट्ठी कर लेना। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने का। एक दफा गुजरे एक कब्रिस्तान से, और एक बात इससे पहले याद रखना, जुमला मेरा सुन लेना, नबी अपनी उम्मत से मां से भी ज्यादा प्यार करता है। जुमला समझ आया? इसकी तफसील ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन याद रखना। क्यों? एक मिनट के लिए सोचिए, कितने घरों की माएं ऐसी हैं जो रात उठ उठ के रोती है कि या अल्लाह मेरे बच्चे को जहन्नम से आके आग से बचा लेना। माँ पैसा मांगती है, माँ सेहत मांगती है, माँ इज्जत मांगती है, माँ रिश्ता मांगती है, माँ सब कुछ मांगती है। कितनी माएं ऐसी हैं जो कहती हैं मौला मेरे बच्चे को जहन्नम की आग से बचाना। इसलिए मैंने कहा, लेकिन आपका मेरा प्यारा नबी 1450 साल पहले मुसल्ले पे बैठा है, आपके लिए और मेरे लिए रोता रहा। जिब्रील आए, आसमान वाले ने भेजा, जा 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 पूछ आज क्या मसला क्या है। और मेरा नबी रोज ही रोता है, आज इतना रोया है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। पूछ तो सही। जिब्रील आए, देखा, खड़े रहे, कुछ बात समझ नहीं आई, बात करने का मौका नहीं मिला, वापस चले गए। कहा अल्लाह कोई खास समझ नहीं आई, रो ही रहे हैं। कहा कोई लफ्ज समझ आया हूं। कहा एक ही लफ्ज था, उम्मती उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत। कोई शहर मियां चन्नू की मां इतना रोती अपनी औलाद के लिए। फिर आसमान वाले ने पैगाम भेजा, जाइए मेरे नबी से कह दीजिए बस कीजिए, अब इतना ना रोइए, हम आपसे एक वादा करते हैं, इन्ना सनुर्जी का फी उम्मती का यौमल क़ियामा। ओ क़यामत के दिन मेरे नबी अपनी उम्मत बारे जिमें तुसी कहोगे ओमें असी कर लांगे। रोया नबी कि नहीं रोया? मेरी माँ मेरे लिए उतना नहीं रोती। मेरी वालिदा मोहतरमा का तकरीबन 2 साल पहले इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनको करीब की रहमत करे। मैं जब भी उनके पास जाता, बड़े भाई के घर रहती थी लाहौर के अंदर ही, जाते जाते, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, लाहौर सारा किराए के मकान पे बैठा है। बल्कि सच्ची बात यह है ये दुनिया ही किराए का मकान है। ये किसका अपना है? किराए का है, उठ जाना है, लोगों ने ले जाना अपने साथ, छोड़ के आना है, बड़े इत्मीनान से पक्का इंतजाम करके आना, वापस ना आए। मैं जब भी जाता, मेरी वालिदा मोहतरमा अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, मुझे दुआ देती जाते वक्त, पुत्र अल्लाह तेनों अपना मकान देवे, पुत्र अल्लाह तेनों अपना मकान देवे। मैंने एक दिन माँ से पूछा, मैंने कहा माँ कभी जन्नत के मकान की भी दुआ दे दिया कर, दुनिया का मकान ना हुआ तो गुजारा हो ही जाना, लेकिन अगर वहां मकान ना मिला तो गुजारा नहीं होना। अपनी औलादों से अगर आपको सच्ची मोहब्बत है, उनका मुस्तकबिल संवारिए, उन्हें कुरान की तालीम दीजिए। वो मैंने किसी रोज पढ़ा था, एक माँ रोजाना अपने बच्चों को जगाती है और एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोलती है, कोई सुनने वाली माँ को पसंद आए तो वो भी बोले, उठ जाओ बेटा नमाज पढ़ो। मैं नहीं चाहती कि जन्नत में आप में और हम में से कोई कम हो जाए, मैं चाहती हूँ हम सारे जन्नत में जाए। मैं नहीं चाहती पुत्र कोई जहन्नम की आग में चले। और माँ तो ये नहीं बर्दाश्त करती कि उसके बेटे का कदम धूप में रह जाए। वो किसी ने कहा था, एक मुद्दत से मेरी मां सोई नहीं ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। मां तो तड़प जाती है, लेकिन यहां क्यों नहीं तड़पती? अल्लाह का कुरान बोल बोल के कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान का दावा करने वाले माँ बाप, बचो बचो बचाओ अपनी औलाद को जहन्नम के अज़ाब से। और इस मामले में माँ कहती सुता रहने दे, राती थक गया है, जगाइए अपनी औलाद को। जिनकी औलाद फजर की नमाज पे जागती है ना, जुमला मेरा याद रखना, अल्लाह की कसम उनकी औलाद नहीं जागती, उनकी किस्मत जागती। क्या जागता है? मैं सुना रहा था, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, नबी ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान में से गुजरे, एमी ज़हन में ख्याल आया इस कब्र वाले के साथ क्या हो रहा है, दुआ की मौला मुझे इसके हालात दिखा दे, बता दे। दिखाया कि हालात ठीक नहीं। अल्लाह आपकी मेरी कब्रों के मामलात आसान कर, आमीन। बड़ी घाटियां सख्त है, अल्लाह की कसम सिवाय अल्लाह की रहमत के कोई रास्ता नहीं है। बहुत हालात अजीब है, बहुत हालात अजीब है। मेरा मालिक रहम फरमा दे, आमीन। हालात ठीक नहीं है। नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आगे गुजर गए। कुछ दिन के बाद वापस आए, फिर उसी कब्रिस्तान से गुजरे, फिर अल्लाह से कहा मौला
دکھانا اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دکھایا، بتایا کہ اب اس کے حالات ٹھیک ہیں. اچھا شکر ہے مولا تیرا، تو میری دعا قبول کر لیے، میرے امتی نو تو عذاب ٹال دیتا ہے، چنگے حالات بنا دیتے نے. کہا نہیں موسیٰ، عیسیٰ نہیں علیہ السلام، کہا نہیں، تیری دعا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے حالات ہم نے صرف تیری دعا کی وجہ سے نہیں بدلے. اچھا اس کے حالات کیوں بدلے؟ کہا اس کے حالات اس لیے بدلے، جب فوت ہونے لگا تھا نا، اس کے ہاں بیٹا یا بیٹی کی پیدائش کا وقت تھا، اور اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ جب بیٹا یا بیٹی اللہ دے بڑا ہو جائے تو اسے اللہ کے دین کی تعلیم دینا، اس دور کی نبیوں کی کتاب پڑھانا، آج کی زبان میں یہ کہ قرآن پڑھانا. یہ بندہ فوت ہو گیا، اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا، بیٹا 2 سال کا 1.5 سال کا ہو گیا. آج پہلی مرتبہ اس کا بیٹا ہماری کتاب کا پہلا سبق لینے کے لیے گیا ہے. آپ کی زبان میں کہو آج بسم اللہ پڑھنے گیا ہے. آج پہلی بسم اللہ پڑھی سو استے بیٹھے سانو شرم آئیے کہ اندہ بچہ ساڑی زمین تے ساڑا کتاب پڑھ رہا ہے، ساڑی کلام پڑھ رہا ہے، تیسی زمین کے دل نو عذاب کی میں دئیے. اس کی وجہ سے ہم نے اس کا عذاب ختم کر دیا. حضرات کمائی کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی مکان بنانا چاہتے ہو، اگر کوئی دولت دینا چاہتے ہو، اگر کوئی بینک بیلنس جوڑنا چاہتے ہو، آئیے اللہ کے قرآن کا بینک بیلنس جوڑیے. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، بیٹا پاس سویا تھا، رات کا اندھیرا تھا، سناٹا تھا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گھوڑا بھی قریب بندہ ہے، گھوڑا کانپتا ہے. میں پریشان ہوا، آیا کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بنا، یہ گھوڑا کیوں کانپ رہا ہے. تلاوت بند کی، اس کو دیکھا، پھر آ کے بیٹھا، پھر شروع کیا، پھر وہی حالت، پھر قرآن پاک کی تلاوت بند کر دی. تیسری مرتبہ زیادہ گھبرایا، ڈر گیا کہ گھوڑا کہیں گر کے میرے بچے کا نقصان نہ کر دے. پھر گھبرایا، باہر صحن میں نکلا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، ایک روشن چراغ آسمان کی طرف جا رہا تھا. میں نے پریشانی کے عالم میں تلاوت ختم کی. صبح دم فجر کے وقت اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ بیان کیا. کائنات کے امام فرماتے ہیں حسین یہ گھبرانے والی بات تو نہیں ہے، بلکہ اولئک الملائکۃ وتلک السکینۃ قد دنت لصوتک من القرآن، وہ آسمان کے فرشتے تھے اور آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. میں نے کیا کہا؟ ساری مخلوقات بھی سنتی ہیں، آسمان کے نورانی فرشتے بھی سنتے ہیں، اور یہ جن جنات جن کے خلاف ہے نا ہم سارے، اور ہر بندہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا جنوں کے خلاف، جنات کے خلاف. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبح و شام آخری دونوں کل پڑھو، 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ پہ گھر پہ گردوں پیش پہ پھونک لو. نہ جادو نہ جنات، اگر ہیں تو ختم ہو جائیں گے، نہیں ہیں تو ہوں گے نہیں. اتنا سستا علاج بتایا. وہ نہیں مانتا، لیکن یہاں سے جا کے لاہور بابے سے کہتا ہے جن چمبڑ گئے نے وہ کٹ دے، پھر جن تے نکل جاتا ہے، بابا نہیں نکلتا. پھر ہمارے ہاں واقعات، ایمان مضبوط کرو، وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اسی کے اندر خیر. صلی اللہ علیہ وسلم کہا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. مسجد نبوی ہے، اللہ کا نبی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، کیا منظر ہوگا. تصور کی آنکھ سے بھی سوچا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا. اللہ ہمیں بھی یہ منظر بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نبی کی مسجد میں اور اب مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا واقعہ ہے، کسی اخبار کی خبر نہیں، کسی ڈائجسٹ کی رپورٹ نہیں، کسی میگزین کی کہانی نہیں، کسی رپورٹر کی رپورٹ نہیں، بلکہ قرآن کا واقعہ ہے. 29واں پارہ ہے، سورہ جن ہے، اور اس کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے. تمام مفسرین نے اس پہ اتفاق کیا. کائنات کے امام قرآن پڑھ رہے ہیں، جنوں کا گروہ گزرتا ہے، وہ کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیتے ہیں. سارا قرآن سنتے رہے، سن کے اپنی بستی میں جا کے کہتے ہیں انا سمینا قرآنا عجبا، آج ہم نے ایک بڑا عجیب کلام سنا ہے. نہ وہ شعر ہے، نہ وہ سحر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ قصہ ہے، نہ وہ کہانی ہے، نہ وہ حکایت ہے، نہ وہ روایت ہے، بس وہ ہمارے دل میں اترتا گیا.
इन्ना शमीना कुरान आजबा यहदी इला रुश्द, उसका एक एक लफ्ज हिदायत है। और उसका असर ये हुआ है कि फ़आमन्ना बिही, हम उस कुरान पर ईमान ले आए हैं और वादा किया है वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, जिस अल्लाह का ये कलाम है उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। सारी की सारी जिन्नों की बस्ती मुसलमान हो जाती। वादी जिन आज भी इलाका मौजूद है। मैं तो नहीं गया, आप में से कोई गया होगा। अल्लाह ताला मेरे समेत जो नहीं जा सके उनको भी बुलाए और जो जा चुके हैं उनको बार बार बुलाए। आमीन। क्या साबित हुआ? जिन्नात भी कुरान सुनना पसंद करते हैं, आसमान के नूरानी फरिश्ते भी कुरान सुनते हैं, अल्लाह की सारी मखलूकात भी कुरान सुनती है। और पंजाबी में कहते हैं 100 अतरसाते सिरे थे गंड ला दे। इस मामले में, इस हिस्से में, अपनी तकरीर के पहले हिस्से की आखिरी बात करने लगा हूं। ये मखलूकात अपनी जगह, ये कुरान अल्लाह का वो कलाम है, जब कोई पढ़ने वाला पढ़ता है आसमान पे बैठा हुआ अर्श वाला खुद भी इसको सुनता है। फरमाया जब कुरान का कारी कुरान पढ़ता है ना, आसमान वाला कुरान सुन के खुश भी होता है और अपने फरिश्तों से कहता है मेरे फरिश्तों ये सारी रात कुरान पढ़ता रहा है और कुरान जो है इसको पढ़ते पढ़ते कुछ मांगने का मौका नहीं मिला। इसी मस्जिद के किसी दूसरे कोने में एक बंदा बैठा सारी रात दुआएं मांगता रहा। देखिए मेरे कुरान का इनाम ये है, सारी रात मांगने वाले को जितना अता किया है इस कुरान पढ़ने वाले को बिन मांगे उतना ही अता कर दो। सुनता भी है वो, खुश भी होता है, अता भी करता है। ये अल्लाह का कुरान किताब शिफा भी है, किताब वफा भी है। ये बड़ा वफादार दोस्त है। किताब शिफा है, बड़े इसमें दलाइल है, लंबी बात है। कुरान किताब शिफा है, ये एक अकेला मौजू है पूरे 1 घंटे की तकरीर का या उससे भी ज्यादा लंबी बात का। लेकिन मैं सिर्फ एक वाकया, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के मौके से पहले ना सारे इकट्ठे ही रहते थे, मुसलमान भी हिंदू। मौलाना अब्दुल गनी फारूक हाफिज़हुल्लाह 500 सफ़े की किताब एक लिखी है, हम मुसलमान कैसे हुए। उसमें उन लोगों के वाक़यात लिखे हैं जो पहले मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हुए। इस किस्म की किताबें भी पढ़नी चाहिए, ईमान ताज़ा हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें घर में ईमान अता कर दिया है। लिखते हैं एक घर में मुसलमान खवातीन जो हैं, ये पहले भी रिवाज था, आज भी रिवाज अल्लाह की तौफीक से घरों में कुरान पाक पढ़ाती हैं और ये बहुत अच्छा काम था, इसको जारी करना चाहिए। कुरान तो हर जगह पढ़ाओ, अपनी दुकानों पे पढ़ाओ, अपने दफातर में पढ़ाओ, अपने यानी उसकी तालीम दो, अपने मकानों में, अपनी बैठकों में, अपने ड्राइंग रूम्स में 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 बंदे इकट्ठे करके कुरान पढ़ाओ। ये बीवियां जिस तरह पढ़ाती था ना, इससे भी बड़ा अल्लाह का दीन फैला है। अल्लाह इनको सलामत रखे। तो एक बच्ची थी हमसायगी में रहने वाली, मुसलमान नहीं थी, एम ही आके बैठ जाती थी और कुरान सुनना शुरू करती। कुरान बंदा सुने ना फिर दिल पे असर तो होता है, बेशक काफिर हो कुरान असर तो करता है, अंदर दस्तक तो देता है कुरान। पढ़ने वाला दिल से पढ़े, सुनने वाले के दिल पे लगता है। सुनती रहती थी, एक दिन कहने लगी उस्तादी जी मैंने भी कुरान पढ़ना है। हिंदू लड़की कहती है, उस्तादी कहती है आप तो मुसलमान नहीं है लेकिन चलें, पढ़ लिया, कुरान पाक पढ़ लिया। जब उसकी शादी का वेला आया ना तो कहने लगी उस्तादी जी सारों ने बड़े बड़े तोहफे देने हैं, सूट कपड़े मकान सब कुछ देंगे, आप ना मुझे कुरान का तोहफा देना। मुझे फिक्र इस बात की है कि मैं शादी होके जब अगले घर में चली जाऊंगी, मैं तो यहाँ मुसलमान हो गई, छुप के रही, नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ती थी, अगले घर जाके दिल कैसे लगेगा, बगैर कुरान के दिल नहीं लगेगा। उसने तोहफे में कुरान दे दिया, अगले घर में जाके छुप छुप के पढ़ती रही। मौलाना अब्दुल गनी फारूक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक दफा उसका बीमार, बड़ा जागीरदार था, बड़ा ताजर था, बीमार हो गया। इलाज, मुआलजा, हकीम, डॉक्टर, दवाइयां सब कुछ था, मदरूद, तबीयत खराब हो गई। कहती है एक दिन ना मैंने अपने खामन से, अपने शौहर से कहा कि अगर मैं आपका इलाज कर दूं
تو آپ میری بات مانیں گے؟ وہ بیمار تاجر کہتا ہے بیلا کی یہ انتظار کندہ کرنی ہے، علاج کر جو منہ منگیں گی دیاں گا۔ اچھا کہتی میں نا ہر روز سورہ علم نشرہ، نام یاد رکھنا، سورہ علم نشرہ، مختصر سی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب۔ 20 سیکنڈ نہیں لگے، پڑھ کے دیکھ لینا، اپنی سنیاں گھڑی کی چیک کر کے دیکھ لینا، 20 سیکنڈ۔ کہتی میں روزانہ پڑھتی، چپ کر کے آ کر اس کو پھونک مار دیتی، ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا، اور ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن کہنے لگی، مجھے بلایا، کہنے لگا کرما لیے علاج توں کیتا ہے تے میرا وعدہ سی کہ جو منہ منگے گی دیاں گا۔ وہ اندہ خامن کرنا، میں سوچیا کپڑے منگ لے گی، سونا منگ لے گی، کوئی ہیرا جواہرات منگ لے گی تے مینوں کیڑی تھوڑ میں دے دیاں گا۔ کہنے لگی یاد کر لو وعدہ پکا ہے، جو میں مانگوں گی وہ دے دوں گا۔ اس نے کہا جی پکی بات ہے، پکا وعدہ، جو مانگو گی دے دوں گا۔ کہتی میں اندر گئی، وہ غلاف میں لپٹا ہوا قرآن لے آئی اور میں نے کہا یہ ہے تیری دوائی، یہ ہے تیرا علاج، یہ ہے تیرا حکیم، میں نے اس کے ساتھ تیرا علاج کیا ہے، میرا صرف ایک ہی مطالبہ، اس پر ایمان لے آؤ۔ وہ تاجر کہتا ہے کرما لیے اگر اس کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے، جسمانی شفا مل گئی ہے، تو آئیے آج پھر روحانی شفا بھی اس کی وجہ سے ملنی چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ قرآن کتاب شفا ہے، سینوں کا علاج کرتا ہے، شفاء لما فی الصدور، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج یہ ہے۔ آج سے 2 سال پہلے نا میرا پاؤں خراب ہو گیا شوگر کی وجہ سے۔ یہ میں آپ کو قصہ اس لیے نہیں سنانے لگا کہ کوئی میں آپ کے سامنے دکھ اپنا بیان کرنے لگا، میں تو اپنے رب پہ راضی ہوں، جس رب نے دیا اسی نے لے لیا، کیا بات ہے، اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے۔ میرا پاؤں کی انگلیاں خراب ہوگی شوگر کی وجہ سے، کٹوانا پڑ گئی۔ میں جب گھر میں تھا 4 آپریشن میرے ہوئے، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، تو ایک میرے دوست آئے، مجھے کہنے لگا فضی قرآن پڑھا کرو زیادہ زیادہ۔ میں ہنسنے لگ گیا، مجھے کہنے لگے، وہ امتیاز مجاہد صاحب ہے ہمارے دوست ہیں لاہور کے، اللہ ان کو صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ کہنے لگے ہنسدے کیوں مجھے؟ میں کیا ہنستا ہے اس واسطے ہاں کہ ساری زندگی اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھتے رہے ہیں، الحمدللہ ایک رمضان 5 باری بھی پڑھیا ہے، لیکن جو قرآن پڑھن دا ہون مزہ آیا ہے نا بیماری چ، انہاں قرآن پڑھن دا تے ساری زندگی مزہ نہیں ہے۔ بیمار ہو تو بھی قرآن پڑھو، میرا رب شفا دے دے گا۔ میرا رب آج بھی معجزے کرتا ہے، آج بھی میرا رب معجزے کرتا ہے، شفا دیتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے۔ وہ قرآن سے تعلق تو لگا کے دیکھو۔ میں نے کہا یہ کتاب شفا بھی ہے اور کتاب وفا بھی ہے، جتنا ساتھ قرآن نبھاتا ہے اتنا ساتھ کوئی نہیں نبھاتا۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اپنی الاوسط میں 3 حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، طبرانی الکبیر، الاوسط، الصغیر، اور جو درمیانی کتاب ہے اس میں لکھا ہے جب قیامت دہاڑا ہوگا نا، ایک انسان کی قبر کھلے گی، اور اس کی قبر جب کھلے گی نا تو سامنے اس کا ایک عمل انسانی شکل میں کھڑا ہوگا، کمزور سا ہوگا، اور جب یہ بندہ قبر سے باہر نکلے گا نا تو یہ کائنات کے امام نے فرمایا، یہ بندہ جب قبر سے نکلے گا تو وہ سامنے کھڑا ہوا بندہ اس سے مسافے کے لیے آگے ہاتھ بڑھائے گا، یہ سلام لے گا اور ساتھ ہی کہے گا، وہ بندہ کہے گا جو قبر کے باہر کھڑا ہے، عرفتنی، پہچانا ہے مجھے؟ یہ قبر سے نکلا ہے، پتہ نہیں کب کا پڑا تھا قبر میں، ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، قیامت کا دن ہے، ہول ناکیاں ہیں، تباہیاں ہیں، اللہ آپ کے میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کہتا ہے ما عرفتک، نہیں میں نے نہیں پہچانا، مجھے نہیں پتا تو کون ہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا، کوئی خیال آیا ہے، سوچ آئیے، کو پتا چلیا ہے، کوئی گویڑ لگیا میں کون ہوں؟ کہتا ما عرفتک، نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ تیسری مرتبہ پھر یہ سوال، تیسری مرتبہ جب سوال کرے گا یہ وہی جواب دے گا، میں نے نہیں پہچانا۔ وہ آگے ہاتھ ملا کے کہے گا تو نے نہیں پہچانا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میں کون ہوں، انا صاحبک القرآن، میں تیرا دوست قرآن۔ میں نے کہا تھا نا یہ وفادار ہے،
دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، قبر میں بھی ساتھ نبھائے گا، میدان محشر میں بھی سب سے پہلا استقبال قاری قرآن کا، حافظ قرآن کا، عالم قرآن کا، عامل قرآن کا، قرآن کی پڑھنے والی کا، قرآن کی عالمہ فاضلہ عابدہ کا پہلا استقبال قبر سے نکلتے ہوئے اللہ کا قرآن کرے گا اور کہے گا دنیا میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، آج میں نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس کو پکڑ کے نا سیدھا رب کے پاس لے جائے گا اور کہے گا مولا ساری دنیا سوتی تھی، جلسہ چھڑ کے چلی بھی گئی سی، یہ پھر بھی بیٹھا رہا سی قرآن سنن واسطے، ساری زندگی اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ میں اس بندے پہ بڑا راضی ہوں، قرآن کہے گا۔ اور کائنات کے امام نے کہا تھا نا القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا بھی اور اس کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا۔ قرآن کہے گا مولا میں اس پہ راضی ہوں، سونے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ یہ بہت بڑا ہی جملہ ہے، بہت بڑا ہی جملہ ہے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ ساری زندگی کچھ نہ کمایا جائے، ایک رب راضی کر لیا جائے، ایک رب راضی کر لینا اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اور خوشخبری سناؤں، اللہ کی قسم قرآن حدیث جہاں تک میں نے پڑھا سنا ہے پڑھایا ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اور جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی تو ماں بھی راضی نہیں ہوتی، وہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل پھر کبھی، بہت سارے موضوعات آج اکٹھے ہو گئے، لیکن میں اپنی ترتیب میں آخر کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا، اور جتنا آپ کا انتظار میرا رب کرتا ہے اتنا انتظار اس کائنات میں آپ کا کوئی نہیں کرتا۔ جتنا پیار آپ سے رب کرتا ہے اتنا پیار تو میری سگی ماں بھی نہیں کرتی۔ دنیا والے کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، رب کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہ 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 میرے بندے، ساری زندگی کا بھولا ہوا زندگی کی آخری سانس پہ بھی واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، بس ایک ہی صرف مطالبہ ہے، واپس ضرور آ جانا، دیکھنا کہیں دور نہ نکل جانا۔ پلٹ کے ایک بار کہے گا نا اللہ، میں 3 بار کہوں گا ہاں میرے بندے، بول میرے بندے، مانگ میرے بندے، کیا چاہیے؟ تو بڑی دور چلا گیا تھا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی، صرف واپس پلٹنا ضرور ہے، اور ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ میں کتنے سالوں سے 70-80 سال سے تیرا انتظار کرتا رہا، تو میرا کھا کے میرا مذاق اڑاتا رہا، تو میرا کھا کے میرے ضابطے توڑتا رہا، تو میرے سے مایوس ہو گیا، لیکن میں تیرے سے مایوس نہیں ہوا، تو آج بھی پلٹا ہے تو خوش آمدید مرحبا، آئیے میری رحمت کے کلیچے لگ جائیے، آئیے میرے رحمت کو سینے سے لگا دیجئے، اور ایک مرتبہ آ کے کہہ دیجئے یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ پھر کہنا پڑے گا ہم نے تو عشیاں سے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت، میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ کبھی اس کے دروازے پہ آ کے کہا کرو پیار سے، جیسے ماں کے پاس بیٹھ کے کہتے ہو نا، اس سے بھی زیادہ پیار سے، وہ ساری کائنات کی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے دروازے پہ آ کے کہا کرو کہ ان کو الوداع کرتے ہوئے، روت یہ جدا کرتے ہوئے، مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے، شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے، ایک بار شرم سے سر نیچے کر، میرا رب کہتا ہے تجھے بولنا بھی نہیں پڑے گا، تیری شرم کو قبول کر کے تیرے سارے گناہوں کو۔ اللہ اکبر، انا صاحبک القرآن، میں تیرا دوست قرآن ہوں، چل میرے ساتھ۔ اللہ کے پاس جائے گا، کہے گا اللہ یہ میں اس پہ بڑا راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، اور جس کا رب راضی اس کا سب راضی۔ پکی کلاس ہمارے زمانے میں کچی پکی ہوتی تھی نا، یہ بزرگوں کو بڑوں کو پتا ہوگا، اب تو پتہ نہیں کیا کرو، کچھ ہے مونٹی سوری ہے، پلے گروپ ہے، نرسری ہے، پریپ ہے، بچے نو 5 سال ہو گئے نے سکول جانے نو، جو پہلی کلاس ہی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل سے تیسرے دن پہلی کلاس میں بیٹھ گئے تھے، پہلے دن گئے تھے جا کے کچی دا چھوٹا قاعدہ سنایا،
اگلے دن گئے تھے پکی کا بڑا قاعدہ سنایا. جو پکی کا قاعدہ تھا نا مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس طرح جب قاعدہ کھولے تو اس صفحے پر یعنی لیفٹ سائڈ پر بائیں ہاتھ پہ وہاں پہ بالکل نچلے حصے میں تھا سواد صدوق اور زوئے ظروف. یاد ہوئے گا. اتنے لکھا سی رب راضی تو سب راضی. عمر چھوٹی تھی, علم نہیں تھا, عقل تجربہ نہیں تھا. آج اس بات کو تقریباً 30 سے زیادہ سال ہو گئے. پاکستان کے چپے چپے میں گئے, اللہ کی توفیق سے پڑھا بھی رچ کے, پڑھایا بھی رچ کے, سنا بھی رچ کے, سنایا بھی رچ کے, جلسے دن رات مجلسے. لیکن آج 33 سال کے بعد سرکل کاٹ کاٹ کے پھر وہاں پہ آ کے بات سمجھ آئیے. ہاں لوگوں, جس کا رب راضی ہوتا ہے اس کا سب راضی ہوتا ہے. ہماری جماعت کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, صوفی عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ. نام تو سنا ہو. یہ نا اپنے بچوں کو, اپنے طالب علموں کو, اپنے چھوٹوں کو یہ کہانیاں سنایا کرو. یہ ہمارے اسلاف ہیں, یہ بزرگ ہیں. وابی کلے اپنے آپ کو توحید سمجھ کے باقی کچھ بھی نہیں کرتے. جنہوں نے خدمات کی تھی نا انہوں نے خدمات کا تذکرہ کرنا چاہیے. صوفی عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے بہت بڑے بزرگ. میرے والد محترم اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے, یہ واقعہ انہوں نے سنا. وہ ان کے شاگرد تھے. یہ پتہ کتنی پرانی بات میں کر رہا ہوں, 70 سال 60 سال پرانی بات کر رہا ہوں. یہ 57-58 کی بات ہے. کہ میرے والد محترم کہتے ہیں کہ صوفی صاحب کا ایک تقی کلام تھا. یعنی ایک بات وہ بار بار کرتے تھے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک بات کرتے, کہتے تھے اللہ میں تیرے تے راضی. کیا کہتے تھے؟ اے جملہ بولو نا, بڑے پیار کا جملہ ہے, اللہ میں تیرے تے راضی. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. 7 سال بچہ پڑھتا رہا. ایک دن کہنے لگا استاد جی 7 سال ہو گئے, نہیں ایک کی گل سنی ہے, اللہ میں تیرے تے راضی. کھاندیاں پیندیاں سوندیاں جاگدیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں آندیاں جاندیاں یہی گل کرتے جی اللہ میں تیرے تے راضی. استاد جی کو جملہ ہی بدل لو. پتہ ہے صوفی عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ کہا پتر میں باقی دی بھی ساری عمر یہی کہندہ رہا کہ یا اللہ میں تیرے تے راضی, تے میرا رب ایک باری کہہ دے جا عبداللہ میں بھی تیرے تے راضی, تے میرے تک گل بن جائے گی. اللہ سے کہا کرو اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرو, اللہ کی رضاؤں پہ راضی رہا کرو. کہا یا اللہ تو اس پہ راضی ہو جا. اللہ کہیں گے جا قرآن میں اس پہ راضی ہو گیا, آج کے بعد میں نے ناراض نہیں ہونا. قرآن کہتا ہے اللہ نہیں مزہ نہیں آیا, ان دی ماں پیوں نے بھی بلا, انہوں نے بھی بڑی محنت کی تھی. تھکنے نہیں دیتا مجھے ضرورتوں کا پہاڑ, میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. ابھی باپ کی عظمت پہ آپ نے ابھی پورا بیان سنا ہے. یہ ماں باپ کی بڑی قربانیاں ہیں. کاش دنیا میں کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے جو ان بچوں کو دکھائے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کتنی محبت کرتے. کہا اللہ اس کے ماں باپ نے بھی بڑی محنت کی, پیٹ کاٹ کے بھیجا تھا. اس کا باپ بھی اگر بھیجتا اس کو ورک شاپ پہ تو 10-12 ہزار تو کمائی لیتا, لیکن بیچارہ 2 ڈیوٹیاں کرتا رہا, اس بچے کو پڑھاتا رہا. اللہ اس کا بھی بنتا ہے. ماں روٹیاں پکا کے رکھتی رہی, پتر نے آنا ہے مدرسوں, ماں نے پہلو 3-4 چیزاں جوڑ کے رکھی ہیں. ماں سردیاں آنے لیے کپڑے پہلو بنا کے رکھے نے, میرے پتر دیاں جراباں بھی بناؤ, میرے پتر دے جتیاں بھی بناؤ, شوز لے کے رکھے ہوئے. یہ بچوں کو بڑے ہو کے بھول جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں, یہ بڑے ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں. پھر بڑیاں نو کہتے ہیں تو انہوں کی پتہ ہے, زمانہ بدل گیا. نہیں, زمانہ گھوم پھر کے وہیں آتا ہے. کہا اللہ اس کے ماں باپ کو بھی بلائیے, انہوں نے بھی قربانی دی ہے, ان کا بھی کوئی انعام ہونا چاہیے. کہا سورج کی چمک سے زیادہ, چاند کی دمک سے زیادہ, ہیرے جواہرات سے لدا ہوا, اور وہ تیرے بازار کا ہیرا جواہر نہیں ہے, وہ اللہ کی جنتوں کے ہیرے جواہرات ہیں. ان سے جڑا ہوا ایک تاج ان کے سر پہ رکھا جائے گا جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنے بچوں کو پڑھایا. ہمارے بچوں کے جنہوں نے آج یہاں پڑھا ہے ان کے والدین آئے ہوں گے. ہر سال یہاں پہ قرآن پاک کی تکمیل کی تقریب اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے. اللہ تا قیامت آباد رہیں, پڑھانے والے بھی آباد رہیں اور پڑھنے والے بھی آباد رہیں. میرے مولا جو اس کا ذریعہ بنتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, اس مدرسے کو چلاتے ہیں, اللہ ان کو بھی آباد رکھے. دیتے ہو پیسے کہ نہیں؟ باہروں آدھے بول دے نہیں, کوئی بھی نہیں بول رہے. پیسے دن دیو کہ باہروں آدھے نے,
भाबियां दा दा बाहरों भी लग्या ना। इस मदरसे वास्ते तुसी फंड दिंदे हो कि बाहरों आंदा है? सादा जिहा सवाल है, जवाब क्यों नहीं जी दिंदे? मुकामी फंड है सारा। अच्छा, मैनूं यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मुकामी फंड है? तुसी बोलते नहीं जे, तुसी कोई डरे डरे बैठे हो बाहर दे, तो फिर की गल है? थोड़ा जिहा हिस्सा पा ना लईए, गुस्सा तो ना करे जी। तो मैं बहुत बड़ा ऐलान नहीं करन लगा, छोटे छोटे मैं 2 ऐलान करने ने, ते तुसी मेरे भी भरम रखना है ते रब दे कुरान का भी भरम रखना है। इन्नी देर होगी कुरान सुनदे नूं, बड़ा जिहा हौसला करके इस मजलिस दे विचों 10 बंदे चाहिए। किन्ने बंदे? 10 बंदे, सिर्फ 10 बंदे। माशाअल्लाह जिन्ने भी बैठे हो अल्लाह कबूल कर लवे। 10 बंदे चाहिए ने जेहड़े कह जी असीं इंशाअल्लाह इस मदरसे वास्ते 5-5 हज़ार रुपया दिन्ने। बिस्मिल्लाह पढ़ के को हाथ खड़ा कराना जी। एक हाथ हो गया। कोई मदरसे का इंतजामिया का बंदा है जी? आप मोहतरम जरा याद रखिएगा, मुझे आप भी याद रखेंगे। एक नाम हो गया जी, बिस्मिल्लाह जी। 10 बंदे मैंने पूरे करने अल्लाह की तौफीक से। वीडियो वाले की वजह तो मैंने बाकी नजर नहीं आ रहे, लेकिन अल्लाह में नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक वादा हो गया 5,000। कोई बड़ी बात तो मैंने की नहीं, 5,000 की बच्चे की फीस होती स्कूल की जी। माशाल्लाह। दूसरे कौन है? अच्छा मुझे नहीं नजर आ रहा। 2 हो गए जी, माशाल्लाह जी। 10 करने हैं इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक। तीसरा भी हो गया जी, अल्लाह कबूल फरमा ले। जल्दी जल्दी ये तो सौदा रब दा है, ते टाइम ही नहीं लगना, पूरा हो जाना है, तो तुहानू मौका नहीं मिलना। तू खवातीन भी सुन रही है जलसा, बिस्मिल्लाह पढ़न ना। मामा भैन भी कोई छोटी जी बच्ची नूं भेजन ते ऐलान करन, ते अगर किसी साडी भैन ने कोई हाथ का या नक का या कान का जेवर भेज दिता ना इंशाल्लाह, तो सारिਆਂ ਦਾ खाता पूरा हो जाना है। तो अल्लाह ने इंशाल्लाह दुनिया च भी दे देना जेवर, तो अल्लाह ने अपनी जन्नत च भी अज ही सैड से करवा के रख लेना। क्या उस बीबी का जेवर है जिन्हें मदरसे का नाम क्या? मदरसा दाऊद अरशद। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मदरसा दाऊद अरशद वास्ते ने अपना एक जेवर पेश किया सी। दुनिया च भी मेरा रब 10 गुना लुटाएगा, तो अगले जान ते इंशाल्लाह देगा ही देगा। कितने बंदे हो गए? 3 हो गए जी। चौथा कौन है जी? किस्मत वाला जो कहे कि मैं 5,000 रुपया दूंगा। मियाँ चन्नू के रहने वालों, गिरदो पेश से तशरीफ लाने वालों, सिर्फ इरादा करो, वादा करो, मेरा रब 5,000 का अगर कोई रास्ता पैदा ना करे, इंतजामिया से मेरा फोन नंबर ले लेना और मुझे फोन करके जैज कैश के जरिए मेरे से मंगवा लेना। मैं गारंटी देता हूं मेरा रब आपके लिए खुद ब खुद 5,000 रुपए का इंतजाम कर देगा। तो सिर्फ ऐलान ही करना है। मैं फैसलाबाद एक इदारे वास्ते ऐलान किया, एक बंदा बाद मेरे को आया, कहना जी अज बड़ा अजीब वाकया होया। मैं जी की होया? कहना तुसीं ऐलान किया है, तो मैं एक बारी किया, 2 बारी किया, मैं चुप करके थले सिर करके बैठ गया। फिर मैं ना हौली जी हाथ खड़ा करके कहा जी 10,000 मैं देंगा, तो नाल ही मैं सोची जावां भी देना कितों है। कहना उस्ताद जी अल्लाह की कसम मेरी जेब च पैसे कोई नहीं साजे। मैं भी ऐलान कर दिता जी 10,000 मैं देंगा। तो जदों मेरे जेब च पैसे नहीं सन, जुमा मुकम्मल होया, दुआ की, सारे अगे होके पैसे बढ़ाने लग गए, तो मैं चुप करके जुत्ती चुकी तो बाहर। मैं आख्या चलो शर्मो शर्मी फिर कभी मिले तो दे देंगे। कहना मैं सीढ़ियां तो पहुंचा ना, मस्जिद दी सीढ़ियां ते, तो एक बंदा बड़ा पुराना मैनू आके मिला, कहने लगा चलो साहब तुहाडी दुकान ते एक बारी सौदा लैके गया, 10,000 रुपया रहिंदा सी, ए लो अपना 10,000 रुपया। ये इस साल का वाकया है। ए ना आख्या जो पुरानियां गल्लां जी, पुराने वाकया, ये इस साल का वाकया, फैसलाबाद शहर का वाकया, मेरे साथ वाकया पेश है। बंदे ने मुझे वाकया सुनाया। दुनिया का बदबख्त इंसान वो है जो यहां बैठ के झूठ बोलता है। कहता जी वो आया 10,000 ने, ए लो वही 10,000 रुपया दे, मैं तो सिर्फ वादा किया सी, इंतजाम मेरे रब ने कर छड़े। ते है यकीन रब ते कि नहीं? ते चौथा बंदा कड़ा, फिर हाथ खड़ा करो माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। 4 हो गए, रह गए बंदे सिर्फ 6। 4 हो गए, 5वां केड़ा जी? माशाअल्लाह 5 हो गए। इंतजामिया हाजिर है जी इंशाअल्लाह। 5 बंदे हो गए। 6ठा बंदा कौन सा है? ऐ वेख्या जी तुहानू बाद च ख्याल आना यार मैं नहीं हाथ खड़ा कर सकिया, एवं पूरा ही हो गया। हाँ, 6ठा आदमी दोस्त कौन सा है जो वादा करता है कि इस मदरसे के लिए मैंने पता लगा सिर्फ अज का खर्चा 1.25 लाख है, तो सारे साल का पता नहीं कितना होना है। अल्लाह देने वालों को चलाने वालों को जज़ाए खैर दे। अच्छा, 6ठा दोस्त मेरा कौन सा है? माओ बहनों की तरफ से कोई ऐलान नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं चाहता हूं उनका हिस्सा भी शामिल हो जाए जी। बिस्मिल्लाह कौन है जी? 6ठे हो गए, अल्लाह जज़ाए खैर दे जी। 6 दोस्त हो गए। 7वां वो कर्मा लो मां जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 7वें बुजुर्ग हो गए। मैं ही ऐलान कर बैठा सी, पहली बार आया तुहाडे शहर, ते अपने वास्ते नहीं कीता, ए तुहाडे मदरसे वास्ते कीता है, अपने दादा जी के सदका जारिया वास्ते कीता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ते 7 हो गए, बंदे रह गए सिर्फ 3। 8वां बंदा केड़ा है? हुण ये फरिश्ते वेख रहे हैं कि किन्नू हिस्सा मिलना है।
جی 7 نمبر نہیں آئے تھے آخری 3 نمبر لوا لو. اللہ خیر کرے گا. وعدہ ارادہ آپ کریں, میرا رب راستے پیدا کر دے گا اللہ کی توفیق سے. جی بسم اللہ. 8واں کون ہے؟ 23 سے میرا خیال ہے خواتین واسطے اسی رکھے نے. کوئی اعلان نہیں آ رہا, جلدی اعلان آئے گا تو انشاءاللہ اعلان بھی کر دیں گے. لیکن اسی کوشش کرنے کہ مرد اسی پورا کر دیے. 50,000 اسی کر دیے تو باقی بیبیاں 50,000 کر دیں گی. چلو آج دا خرچہ تو پورا ہوئے نا. جی بسم اللہ پڑھیے. 8واں میرا بھائی کون سا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے, اللہ رزق میں برکت کرے. اللہ سے ایک بڑی خوبصورت دعا مانگا کرو, اللہ رزق حلال آسان کر دے. دینا تو اللہ تو نے ہے, آسانی سے دے, اور رزق حلال وسیع کر دے. اللہ اتنا دے دے کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے. مانگنا تو دور کی بات ہے, دیکھنا بھی نہ پڑے. میرے مولا اتنا دے دے کہ اللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے تیرے دین کا کام کریں. اللہ ان مدارس کو خود کفیل بنا دے. 8واں میرا بھائی, میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اس لیے میں نے بات کو آگے بڑھایا. 8واں میرا کون سا بھائی ہے جی دوست جو اعلان کرے؟ میں اگے کری صاحب نو کہہ رہا سر, میں کبھی تسی میرے آن تو پہلو جلسہ سارا مکائی بیٹھے ہو تے میں کنہ کو چندہ لے کے دینا ہے. میرا دل سی کہ آج میں حصہ اپنا پا کے جاواں. چلے پھر بھی آپ دوستوں نے میرا بھرم رکھا ہے. 8واں میرا بھائی کون سا ہے جو وعدہ کرے گا جی انشاءاللہ 5,000 میں دوں گا. کو 50 والا بھی اپنے آپ نے 10 کر سکتا ہے, انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا. 2 وعدے بھی ہو سکتے ہیں, میرا رب کمال کر دے گا انشاءاللہ. آپ مجھے بتائیں گے اگر میں پھر کبھی آیا آپ کے پاس, آپ مجھے بتائیں گے انشاءاللہ کہ جی ادو تسی اعلان کیتا سی اسی چپ کر کے وعدہ کر لیا سی تے رب نے ساڈے واسطے راستہ پیدا کیتا تے اسی اللہ دے گھر چ دے چھڈے. جی 8واں وعدہ آنا ہے, 10 پورے ہونے نے تے میں اپنی تقریر اگے جانی تے پھر مکانی تے پھر دعا کرنی. کام اجے واوا سارا رہندا ہے. 8واں بندہ جلدی نال اعلان کرے بسم اللہ پڑھ کے. کوئی انتظامیہ کا ہمارا بھائی ہے, کوئی باہر دور سے آیا ہے, کوئی شہر کا رہنے والا ہے, کوئی نوجوان ہے, اپنے پیسے جوڑ کے بھی دیے جا سکتے. ضروری ہے کہ اپنے ابے کو لے کے دینے, اتنے پیسے تو خرچ کرتے. 5-5 ہزار دے تے لوکی اج جُتیاں پاندے نے تے موبائل دی تو میں گل ہی نہیں کرنی. وہ تے ماشاءاللہ اتنے سستے نے, جڑے کول ویکھ لو 30-40 ہزار دا موبائل. ہر بندے کو 10-20 ہزار کا موبائل ہے تے کہندے نے قوم بڑی کمزور تے غریب ہے. ہر ایک گھر میں اللہ دی قسمیں کر جا کے جائزہ لے لیا جائے, انہیں قرآن نہیں جن نے موبائل نہیں. کوئی اپنے گھر کا جائزہ لے. کبھی یہ فرق نوٹ کرنا, میرے گھر میں موبائل کتنے ہیں, میرے گھر میں قرآن کتنے ہیں. کہنا پتر پاس ہوا ہے, میں موبائل نما ڈبا پیک لے کے دیتا ہے. وہ قرآن کیوں نہیں تحفہ دیتا؟ قرآن سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ کہنا میں تھی دے کر گیا سر, نواں سوٹ لے کے گیا, کرمالی وسدی رہے, آپ کی میری مائیں بہنیں بیٹیاں سلامت رہیں, ان کی حیا پردے سلامت رہیں, لیکن قرآن کا تحفہ کیوں نہیں دیا؟ آندھا کیویں دی گزرتی پئی, ماں بھی فون نہ کان نہ لاندی تے صبح تو شروع ہو جاندی ہے, کیویں دی گزرتی, تینوں کوئی دکھ تے نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن پوری 2 گھنٹے دی کال وچ یہ بھی پوچھا کدی کہ پتر اج قرآن کتنا پڑھے؟ پتر رمضان پورا گزر گیا, کوئی ترجمہ بھی پڑھے کہ نہیں پڑھیا؟ تسی نہ تقریر دے دھیانے پھر لگ گئے ہو تے میں 8واں بندہ پورا کرنا ہے, تواڈے چوں کرنا ہے. 8واں بندہ آئے گا, اعلان ہوئے گا انشاءاللہ, پھر 9واں, پھر 10واں, پھر اگے چلنا ہے. اللہ آپ کو مجھے ہمت دے دے. اللہ سے ہمت مانگ لو, اللہ سے دولت بھی مانگا کرو اور دل بھی مانگا کرو. بغیر دل کے دولت خرچ نہیں ہوتی, دل ہو تو خرچ ہوتی ہے. اور میں نے آپ سے یہ کہا یہ قرآن ہے, یہ قرآن کی تعلیم ہے. جزاکم اللہ خیرا. ماشاءاللہ جی خواتین کی طرف سے آگے میرا خیال ہے کہ کوئی 1 آدھا وعدہ پورا ہو گیا, یہ پورا کر لے جی. چلو 8 وعدے ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں. 9واں وعدہ کون سا؟ چلو میں طریقہ بدل لینا. 10,000 روپیہ رہ گیا 50,000 ہون سے, تے 10 بندے ہاتھ کھڑا کرو 1,000 ہوں تے کوئی نہ پیچھا رہے. 1,000 والا 1 ہو گیا جی بسم اللہ. 10 بندے 2 ہو گیا جی بسم اللہ, اللہ جزائے خیر دے. قبول. 3 ہو گئے جی بسم اللہ. 4 ہو گئے جی جزاک اللہ بیٹا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. 4 ہو گئے 1,000 والے, تے باقی 6 پورے کرو نا تے 50 دی دوڑ پوری کر کے تے اگے چلیے جی بسم اللہ. 1 اور آ گیا, اللہ جزائے خیر دے جی ماشاءاللہ. 5 ہو گئے. چھٹا کون ہے جی؟ 1,000 روپے. 1,000 والے دی دوڑ لگی, کون ہے جی؟ خواتین کی طرف سے بھی 5,000 کا نوٹ نہیں آیا, 500 کے آئے ہیں, 5,000 کا نہیں آیا, 1,000 کا آیا جی. 5 وعدے رہ گئے خواتین کی طرف سے, بسم اللہ ہو گئی. 5,000 کا 1 آ گیا. کنا رہ گیا سی بھلا؟ 5,000. تھک گئے نے, آندے نے جلدی کرو, پورے ہو گئے. اللہ جزائے. سلمان صاحب کی طرف سے بھی, عثمان صاحب کی طرف سے 1,000 کا آ گیا. پد کی گل, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جنہ کو اعلان کیتا سی
इन्ना को बनया चो अगर इन्ना ही होवे तो इंतजामिया कबूल फरमा ले, इन्ना को पर नहीं बड़ा है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। तो बड़ी सोहनी दुआ करनी है तो दिलों आमीन तुसीं कहनी है, या अल्लाह ना कोई लोड़ बाकी रहे तो ना कोई थोड़ बाकी रहे। कहा अल्लाह इसके माँ बाप को भी दे, इतने ही सन। कहा इसको सोने का ताज पहनना दो। कहा अल्लाह मैं राजी ते बड़ा, लेकिन मेरा दिल करता है जिवें कुरान पढ़ता हुंदा सी ना, इन्हें होर मिलना चाहिए। फिर अल्लाह कहेगा मेरे बंदे कुरान की पहले हरफ से शुरू होके आखिरी हरफ तक पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे तय करता जा। इक़रा वर्तक़ी, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी है। और पता जन्नत का दर्जा जब हम कहते हैं उसका माना क्या होता है? हमें सुने जन्म तुसी समझो जिवें साडे घर दीयां पौड़ियां ने ना, तो इहदा माना है कि भी एक पौड़ी तो दूजी पौड़ी से चला जाता है। कायनात के इमाम ने फरमाया जन्नत के एक दर्जे में जमीन से लेके आसमान तक का फासला है। इतनी बड़ी जन्नत किसको मिलनी है? हाफिज़े कुरान को। किसको? हाफिज़े कुरान को, जिसने अल्लाह के कुरान के 300 पारे, जिसने अल्लाह के कुरान की 114 सूरतें, जिसने अल्लाह के कुरान की 7 मंजिलें, जिसने अल्लाह के कुरान के 78,000 के करीब अल्फाज, और कभी सुना है नहीं सुना तो आज सुनो, जिसने अल्लाह के कुरान के 3,23,897 हुरूफ याद किए, इतने दर्जे मेरा रब आसमान की जन्नतों में अदा करेगा। अल्लाह आपकी मेरी औलादों को कुरान वाला बना दे। अल्लाह आपकी मेरी औलादों को हमारे बाद भी कुरान पढ़ने वाला बना दे। गौर करो ना, मैं कब्र में पड़ा हूँ, एक तसव्वुर है, और मेरा बेटा 5 वक्त मस्जिद में जाता है, हर बार कुरान खोल के पढ़ता है, और मुझे कब्र में कितनी ठंडी हवा आएगी। ओए अपने बच्चों को ये दौलत दीजिए, आज इरादा करके जाइए। जो माँ सुन रही है, जो बाप सुन रहा है, अल्लाह जिसके पास औलाद नहीं भी है, अल्लाह उसको नेक औलाद का मीठा मेवा दे दे। आज वादा करो अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे, अल्लाह के दीन पे लगा दोगे। वादा करो ना, लगाएंगे ना, अल्लाह इसके बदले में आपकी औलादों को सलामत रखेगा। 4 या 5 साल पुरानी बात है, कसूर शहर के अंदर एक बड़ी मशहूर मस्जिद है, मस्जिद तौहीद है हदीस, मस्जिद तौहीद कसूर लिखो ना, अभी नेट पे भी आ जाएगी। बड़ी माशाल्लाह सलामती वाली मस्जिद है। मुझे अल्लाह की तौफीक से 24-25 साल हो गए वहां जाते हुए। 26वीं रात तकमीले कुरान की तकरीर थी, मैंने कुरान पढ़ा, पढ़ाया, सुना, सुनाया, तकरीर की, दुआ की, अच्छा माहौल बन गया। मेरे रब है जो माहौल बना देता है अच्छा। ना बोलने वाले का कमाल होता है, ना पढ़ने वाले का कमाल होता है, ना पढ़ाने वाले का कमाल होता है। मेरे रब से तौफीक भी मांगा करो, मेरे रब से कबूलियत भी मांगा करो। मैं दुआ करके उठा तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए, मैं उनका फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ, किसी ने तस्दीक करने वाला, चूंकि आजकल ये भी रिवाज बने हैं, एवं ही जोड़ जोड़ के कहानियाँ सुनाई आने। ये सच्चा वाक़या मेरे वाक़या है, मैं आपको बताता हूँ। 6-7 साल 5 साल पुरानी बात है। कसूर शहर की मस्जिद तौहीद की 26वीं रात तकमीले कुरान, मैं दुआ करके उठा तो एक बंदा बाबा जी मेरे पास आ गए, तो रोंदे रोंदे बोले, तो कहने लगे जी मेरा पोतरा है जवान, वो भी साथ था। 6 महीने पहले इनका गले का ऑपरेशन होया, तो गला बंद हो गया, तो इस टाइम गूंगा है। सामने मेरे खड़ा था, मैंने पता किया वो गूंगा, तो बोला ही नहीं जा रहा, तो इन्होंने दम कर दिया। मेरे ज़हन में ना फौरन ये ख्याल आया, मैंने कहा बाबा जी पता नहीं कितनी उम्मीद से आए हैं, हम तो गुनाहगार हैं, मेरे मौला तेरी कलाम की बरकत है, लोग हमसे प्यार करते हैं, कुरान वालों से प्यार करते हैं लोग। अब देखे ना, मैं यहाँ से पता नहीं कुछ, आज मेरे दोस्त ड्राइवर बता रहे थे 300 किलोमीटर है तकरीबन लाहौर, 280-85 कितना पता नहीं, इतना दूर का सफ़र है, मोटरवे के जरिए और भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको नहीं जानता, आप इससे पहले मुझे नहीं जानते, लेकिन हम इस तरह बैठे जिस तरह हम अपने घर में बहन भाइयों के साथ बैठे, अपनी फैमिली, हमारा तो खानदान ही है। असि अपनी फैमिली नाल उन्ना टाइम नहीं गुजारते जिन्ना तुहाडे नाल गुजारते, तो हमारा खानदान ही है। इसी तरह इंशाल्लाह जन्नत में इकट्ठे होना। ते दावत उत्थे पहली असी तुहाडी करनी, तुस ते पता नहीं सानू अज की खवाया, असी तुहानू मच्छी खवानी। जन्नत की पहली दावत मच्छी की होनी है, उलमाए किराम बोलते ने मछली की दावत होनी है ना, तो इंशाल्लाह खिलानी है, हमारी तरफ से मच्छी पक्की है, लिख लो। कहा मुझे कहने लगे दम कर दे, मैंने रब से जो पढ़ना था सूरह फातिहा वगैरह पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा, लेकिन मैं अंदर दी गल दसना, मैं चुप करके रब नूं कहा, मैं क्या मौला ए मेरे वास्ते नहीं आया, तेरे कलाम वास्ते आया। मैं फूक मार देती, मैं चला गया। 29वीं रात मेरी जो मस्जिद लाहौर में जहाँ मैं जुम्मा पढ़ाता था उस वक्त, वहाँ पे तकमील कुरान की तकरीब हुई, पढ़ के पढ़ा के दुआ करवा के मैं अपने कमरे में चला गया। फ़ोन आ गया, रात के को पता नहीं 2 बजे फ़ोन आ गया,
ہیلو میں نے کہا جی وہ میں بابا بول رہا جڑا پرسوں تمہیں ملیا جی بابا جی بولو میرے پتر کا گلا چل پیا گل کر وہ بچے نے ٹھیک ٹھاک میرے سے بات کی. اچھا ایک اور بات ہے جو آپ سے میں کرنے لگا ہوں. جب میں نے اس کو دم کیا میں نے کہا بابا جی میرے دم کی ایک شرط ہے. بابا ڈر گیا بابی سی نے انہوں نے کہا پیسے نہ مانگ لو تو اسی دے کرما لو اپنے علماء کرام دے بارے ذہن بنائے کہ لینن دے ہونے چاہیے نہ انہاں دا کوئی مرے نہ کوئی انہاں دا جیوے نہ کوئی کھان نہ کوئی پین بس بسم اللہ 7-8 ہزار لین ساری نمازاں پڑھان تے جڑا دل کرے آ کے روب پائیے جندا دل کرے آ کے اوتے تقریراں شروع کر دیے لیکن انہاں ضرورت نہ کو پوے. اللہ سلامت رکھے تانوں بھی سانوں بھی رب نے بھکھیا نہیں رکھا. اللہ دی توفیق نال میرا رب بڑا دیتا ہے. کاش کہ میرے ان بچوں کو پتہ چل جائے رب کے راستے پہ کتنی عزت ہے کتنی دولت ہے کتنا سکون ہے اور کتنا پیار ہے. میں نے کہا شرط ایک ہے. کہنے لگی جی شرط کی. میں کہ جی انہاں گلا چل پیا نا انہوں حافظ قرآن بنانا ہے. کہنے جی وعدہ ہو گیا. مسجد کھلو کے وعدہ ہو گیا. کہنے لگا جی گلا چل پیا. میں کہ بابا جی وعدہ یاد جی. کہنے جی وعدہ یاد ہے. میں نے اس بچے کو میں خود ملا ہوں کئی دفعہ جب بھی جاتا ہوں تقریر کے لیے اور سامنے بیٹھا ہوتا. پچھلی دفعہ میں نے جب اس سے پوچھا تھا کچھ دیر پہلے کہنے لگا سی جی میرے 23 پارے ہو گئے ماشاءاللہ قرآن پاک جس کا بچہ بچی بیمار ہے صحیح بولتا نہیں ہے پیدائشی طور پہ گونگا ہے کچھ بھی مسئلہ ہے. آج اپنے رب سے ایک سودا کرو وعدہ کرو مولا بولنے کی طاقت تو دے دے تیرے قرآن کا حافظ میں بناؤں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی میری اولادوں کو سلامت رکھے اس مرکز کو سلامت رکھے اس کے بنانے والوں کو صدقہ جاریہ قبول فرمائے. اور آخری بات اور آخری نسخہ اور بڑا خوبصورت تحفہ دے کے جا رہا ہوں. کائنات کے امام صحابہ کرام سے کہتے ہیں میرے صحابہ دل کرتا ہے ترمذی کی روایت ہے دل کرتا ہے رات سونے سے پہلے 10 سپارے پڑھ کے سو. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر دل تو کرتا ہے 10 سپارے پڑھن لگیں گے تو پھر سوواں گے کر. اللہ اکبر. کیا کیا انتظام میرے رب نے کیے ہوئے. کاش ہمیں یقین ہو جائے. کہا میرے صحابہ لمبی بات نہیں ہے اگر ایک بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کسی کے پاس گھڑی ہے سیکنڈ والی جتنے سکن چل رہے ہیں کسی کے پاس یہ نوٹ کرنا بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنے 10 سیکنڈ 10 سیکنڈ تے 10 سپارے پڑھنے کا سبب کچھ بھی نہیں نہ سمجھ آیا ساری تقریر چوں تے اے تے گل سمجھ آئی نا. سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے. 10 سیکنڈ اور 10 سپارے پڑھنے کا ثواب پتہ کتنا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر کسی کو کیلکولیشن کا مسئلہ ہو تو میرے سے بعد میں بات کر لیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 سپاروں کا 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 لاکھ درجے اللہ کی جنتوں میں بلند ہو. حدیث کا ترجمہ کیا ہے اپنی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وسعت قلب تو بہت ہے وسعت صحرا ہی کم ہے اسی لیے تو مجھ میں تڑپنے کی تمنا ہی کم ہے. اور اقبال نے کہا تھا کہ نکلی تو لبے اقبال سے ہے نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بیماروں کے لیے بھی کرنی ہے فوت شدہ قاری نعیم صاحب کے لیے معاف. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. جی انشاءاللہ ندیم صاحب کے ماموں اور ان کا ایک بھانجا فوت ہوا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ.
سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ربنا ورب الملائكة والروح يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله والحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ألف مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا رزقا حلالا واسعا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا حليم يا كريم اشف مرضنا ومرض جميع المسلمين حيثما كانوا وأينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها الہ العالمین جتنے بھی دنیا میں پریشان حال ہیں دکھی ہیں تکلیفوں میں مبتلا ہے بیماریوں کا شکار ہیں حالات کا شکار ہیں اللہ سب دکھیوں کے دکھ دور فرما اللہ سب کی دکھ دور فرما کوئی بھی پریشانی ذاتی ہے جسمانی ہے ذہنی ہے اولاد کی ہے رشتہ داروں کی ہے خاندانی ہے اللہ محلے علاقے کی ہے کاروبار کی ہے سیاست کی ہے کوئی بھی پریشانی میرے مولا دور فرما دے اللہ تو ہی دور کر سکتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا میرے اللہ خود ہی تو کہا ہے میرے علاوہ کسی کے دربار میں نہیں جانا پھر اللہ ہم تیرے دربار پہ آئے ہیں نا اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اللہ صغیرہ تو کوئی نہیں سارے ہی کبیرہ ہے میرے اللہ معاف فرما دے میرے مولا ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ معاف فرما دے اللہ ہم تیرے سے اپنی غلطیوں پہ معذرت کرتے اللہ معافی مانگتے ہاتھ جوڑتے میرے اللہ معاف کر دے سونے اللہ معاف فرما دے سونے اللہ معاف فرما دے سونے اللہ معاف فرما دے اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیکھ تیرے بندے تیرے دربار میں تیری آس و امید پہ بیٹھے ہیں اللہ ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا کے نظریں جھکا کے امید رحمت کی لگا کے بیٹھے میرے مولا سب کی جھولیاں بھر دے میرے مولا سب کی جھولیاں بھر دے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے اللہ سب دلوں کی نیک خواہشات حاجات معاملات پورے کر دے اللہ جو کوئی امید لے کے آیا ہے سوچ کے آیا ہے نہیں بھی سوچ کے آیا بھی نہیں ہے یہاں پہنچا بھی نہیں ہے گھر میں بیٹھا ہے اللہ کوئی بھی ہے اللہ اس کی ساری حاجات پوری کر دے
میرے مولا زندگی آسان کر دے، اللہ زندگی آسان کر دے، اللہ زندگی آسان کر دے۔ اللہ تھک گئے، اللہ تھک گئے، دنیا کے حالات معاملات سیدھے نہیں ہو رہے، اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑتے جا رہے، مولا درست فرما، اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، مولا ٹھیک کر دے۔ اللہ حالات کاروبار کے بھی حرام کی طرف جا رہے، اللہ حلال دے دے۔ اللہ یہ سارے دروازے ہم خود اپنے لیے بند کر رہے ہیں، اللہ تو کھول دے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک۔ میرے مولا دنیا میں جتنے بے ایمان ہیں، سکھ ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، اللہ سب کو اپنی توحید کا کلمہ نصیب کر دے۔ اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اللہ جہنم کے انگارے جلتے، اللہ چلتے پھرتے جہنم کے انگارے، اللہ ان کو سمجھ دے دے۔ اللہ یہ سارے نادان ہیں، اللہ یہ ناسمجھ ہے، اللہ ان کو توحید کی سمجھ دے دے۔ اللہ جنہیں توحید دی ہے، اللہ اسی پہ زندگی، اسی پہ موت دینا۔ اللہ خاتمہ بالخیر کرنا، سونے اللہ خاتمہ بالخیر کرنا۔ اللہ انکار کوئی نہیں، آنا تیرے پاس ہی ہے، اللہ کوئی انکار نہیں۔ اللہ آنے کے راستے اچھے بنا دے، اللہ جانے کے راستے اچھے بنا دے، میرے مولا جانے کے راستے اچھے بنا دے، خاتمہ بالخیر کر دے۔ اللہ موت اس وقت دینا جب موت ہمارے لیے بہتر ہو، اللہ اتنا ہی زندہ رکھنا جتنی زندگی ہمارے لیے بہتر ہو۔ اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری چادر چار دیواری کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے گناہوں کے وبال سے بچا۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولادوں کو نہ دے، اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولادوں کو نہ دے۔ اللہ ہمارے بڑے جو چلے گئے ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا۔ مولانا داود ارشد رحمۃ اللہ علیہ، قاری نعیم صاحب کے بارے میں پتہ چلا، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان کر دے، ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرما۔ اللہ دیکھ کتنے بڑے بوٹے لگا کے گئے، 50 سال بعد بھی ہرے، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کو تا قیامت آباد فرما، اللہ انہیں ہمارا بھی صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جنہوں نے تیرے دین کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا، اللہ میں نے تیرے بھروسے پر بڑی بات کی، اللہ کسی کو لوڑ توڑنا آنے دینا، اللہ ان کے گھر کے جانے سے پہلے ہی لٹا دے، اللہ ان کے گھر کے جانے سے پہلے ہی لٹا دے۔ میرے مولا تیرا وعدہ ہے دنیا میں 10 گنا کر کے لٹا دے، اللہ 10 گنا کر کے لٹا دے، سونے اللہ 10 گنا کر کے لٹا دے۔ اللہ اس مدرسے کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ اس مدرسے کو خود کفیل بنا دے۔ اللہ قرآن کی تلاوتیں، درس حدیث یہاں جاری رہیں، ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا۔ میرے مولا روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرا کوئی بھائی بزرگ، میرا کوئی بیٹا، اگر کوئی بیٹی یا بہن یا ماں کوئی بیمار ہے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دے دے۔ اللہ تیرا قرآن سنا ہے، میں نے کہا ہے، اللہ بتایا ہے، تیرے قرآن کی بات کی ہے، یہ کتاب شفا بھی ہے، اللہ اس کی برکت سے آج شفائیں نصیب فرما، اس کی برکت سے آج شفائیں نصیب فرما۔ اللہ یہ ہماری جسمانی شفا بھی بنا دے، روحانی شفا بھی بنا دے۔ اللہ ہماری نسلوں کا تعلق بھی قرآن سے جوڑ دے۔ اللہ ہمارے اس پورے شہر پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ جو ہمارے بڑے فوت ہو کے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ جس کا جو فوت ہوا ہے، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا دوست عزیز رشتہ دار، اللہ جو بھی استاد شاگرد فوت ہوا ہے، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان کر دے، اللہ اگلی منزلیں آسان کر دے۔ اللہ ہم سفارش کے بھی قابل نہیں ہے، اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ ہم تیرے سے معذرت کر کے اپنے گناہوں کی اللہ یہ درخواست کرتے ہیں، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان کر دے، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان کر دے۔ میرے مولا ہماری بھی موت قبر حشر کے معاملے آسان کرنا۔ سونے اللہ ساری گاٹیاں ہی بڑی سخت ہے، اللہ ہم تو تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے، تیرا موسم نہیں برداشت کر سکتے۔
اللہ کچا ناخن کٹ جائے برداشت نہیں ہوتا، تیرے عذاب کیسے برداشت کرے؟ اللہ ہم سے دعا دے، سر کا درد برداشت نہیں ہوتا، بولا عذاب کیسے برداشت کرے؟ اللہ محفوظ فرما، سونے اللہ محفوظ فرما، سونے اللہ محفوظ فرما، اللہ قبول فرما، بلانے والوں کا بلانا قبول فرما، آنے والوں کا آنا، سنانے والوں کا سنانا، سننے والوں کا سننا قبول فرما۔ پیارے بھائیوں نے، قاری صاحب نے بڑا ہی رابطہ رکھا ہے، دیر سے وعدہ لیا ہے۔ اللہ آج بھی قدم قدم رابطہ ان پیارے بیٹوں بچوں کا رہا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی جوانیوں میں برکت پیدا فرما، اللہ ان سے دین کا کام لے لے، مولا ہم سے بھی دین کا کام لے لے۔ اللہ تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، اللہ ہم سے ہماری نسلوں سے دین کا کام لینا، ہم دنیا سے چلے جائیں، قبروں میں قبر ہو جائیں، ہماری اولادیں تیری نماز پڑھتی رہیں، ہماری اولادیں تیرا قرآن پڑھتی رہیں، ہماری اولادیں تیرا قرآن سیکھتی سکھاتی رہیں۔ اللہ یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رکھے، تا قیامت جاری رکھے۔ اللہ جس نے حصہ دیا ہے، مشورہ دیا ہے، وقت دیا ہے، کوئی بھی حصہ ڈالا ہے آج کی مجلس میں، اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔